السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ یوسف کی جو سیریز شروع کی ہوئی ہے، آج اس کی ہماری 5th کلاس ہے۔ ہم نے پہلی 4th کلاس میں جو ہے سورہ یوسف کی 10 آیات پڑھی ہیں، اس کی تفسیر اور جو ہے تھوڑا سا بینیفٹس پڑھے ہیں اس کے، اور ہم نے اس میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ امید ہے کہ سب نے وہ اپنی زندگی میں سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد کوشش کی ہوگی کہ وہ زندگی کے اندر اپلائی کریں، ماشاء اللہ۔ تو احسن القصص، اللہ رب العزت نے اس قصے کو اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں بہت بہترین باتیں جو ہے بیان کی گئی، اس لیے قصوں میں اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص کہا۔ تو ہم آگے کی جو آیتیں ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے آیت نمبر 11 سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وان له لناصحون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو یہاں سے آیت جو ہے وہ واقعہ جو ہے آگے کنٹینیو کر رہی ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإن له لناصحون۔ ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کریں گے اور بعد میں جو ہے ہم توبہ کر لیں گے، تو ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے تو ہمارا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ کل آپ سے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیں تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیلے کودے۔ قال انی، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ تم اس لیے جاؤ گے کہ تم مجھے اس کی جدائی کا غم ہو، اور مجھے اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط چھتے کی شکل میں ہیں۔ فلما ذهبوا، اور اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گے گزرے ہوں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی، ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے جو تھا اجازت لی، تو پہلے تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے یا کچھ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک مضبوط چھتا ہے، تو آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں یوسف کو جو ہے کچھ ہوگا، ہم اس کو صحیح سلامت، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو
پوری طرح انہوں نے اپنے بھروسے میں لیا، یقین دلایا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، اور انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں جا کے جنگل میں یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اب جو یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت سے آگے جو ہے وہ ارشاد فرما رہی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے یوسف کی طرح جو تھا وہ وحی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو ہے آپ کے بھائی انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا ہے، تو اس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ یہ باتیں ان کو جتلاؤ گے اور ان کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دے دی کہ آپ جو ہو دوبارہ ان سے ملو گے اور ان سے اس بات کا جو ہے وہ سوال بھی کرو گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحِينَ، اور بے شک ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، کہ جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پکے خیر خواہ ہیں، تو اب اگر دیکھا جائے کہ ہر گمراہ کرنے والا خیر خواہ کے روپ میں ہی آتا ہے، گمراہی کرنے کے لیے یا کسی کو کسی بات میں لگانے کے لیے وہ خیر خواہ ہی بن کر آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، کوئی عقیدے کا فساد پھیلائے یا عمل کا فساد پھیلائے، وہ بن کر صحیح آئے گا آپ کے ساتھ۔ دیکھیں شیطان جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا تو ناصح ہی تو بن کے گیا تھا، ان کے سامنے ناصح ہی تو بن کے آیا تھا۔ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی تھی اور کہا تھا انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو اس نے خیر خواہی کے رنگ میں آگے بدخواہی کی اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کو جو دوست برے راستے پر لے جاتے ہیں وہ اصل میں اس کے خیر خواہ بنتے ہیں، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جو اس کے دوست ہوتے ہیں جو بنتے ہیں وہ اصل میں اس کے خیر خواہ ہی بنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے اصل دوست تو ہم ہیں۔ تب دوسرا اس پر اعتماد کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نیک بچوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی شروع میں خیر خواہ بن کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں آتے ہیں اور نیک بن کر آتے ہیں۔ ہم دنیا کی مثال لے لیں، آج کل کے دور میں کیا چلتا ہے کہ یونیورسٹیز کا دور ہے، کالج کا دور ہے، اور ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر کو سسٹم بہت زیادہ موجود ہے۔ اب کوئی ایک بچی جو ہوتی ہے وہ نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، تو اب جو ہے کوئی لڑکا یا کوئی مرد اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ پہلے اس کو یہ یقین دلاتا ہے ہم تو آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے اور اس بات کی طرف لاتا ہے کہ ہم تو آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک خیر خواہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے اچھا بن رہا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کروں، اور جو وہ سچا ثابت کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور جو بیچاری لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور یہ بچی کے لیے ایسا ٹرپ ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کرتی جاتی ہے، اور اس انسان کے جنگل کے اندر جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ پھنستی ہی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ راستے سے بھٹک جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ اس کو اپنے جنگل میں پھنسا لیتا ہے، اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہے، تو جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ کبوتر کے لیے جو ہے وہ پہلے بڑا شکاری جو ہے وہ دانہ ڈالتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے ایسے اس نے دانہ اس کے لیے ڈالا ہوتا ہے اور اس کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ جب کبوتر آرام سے تسلی کر لیتا ہے کہ یہاں پہ جال نہیں بچھا ہوا، اور وہ دانہ آرام سے چگنے لگ جاتا ہے اور آرام سے اس جگہ پہ سکون محسوس کرتا ہے، تو شکاری جو ہے وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی آج کا دور ہے کہ جو ہے کو سسٹمز نے بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے، اور کچھ جو ہے سیل فونز نے بھی بچوں
آج کی جنریشن کو جو ہے وہ خراب کر کے رکھا ہے سوشل میڈیا نے، کہ وہاں پہ بس کوئی آتا ہے آپ کی خیر خواہ بنتا ہے۔ کالج یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کوئی سسٹم میں کہ وہ آپ کا خیر خواہ آپ کو یقین دلا دیتا ہے پوری طرح، وہ لڑکیوں کو، کوئی بھی لڑکا ہو مرد ہو، کوئی بھی عورت کو پوری طرح جو ہے وہ یقین دلاتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، میں آپ سے یہ کروں گا، میں تو بہت وفادار ہوں۔ پوری طرح جب اس کو یقین دلا دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اس کے جال میں پھنستی چلی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ خیر خواہ اور بد خواہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ بن کے ہی آتا ہے اور برائی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے حقیقی خیر خواہ کون ہے اور بدخواہی کرنے والا کون ہے؟ قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا کہ تمہارے اصل خیر خواہ انبیاء علیہ السلام ہیں، جنہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا تھا ان لکم ناصح امین، میں خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خیر خواہ تو بنے گا مگر وہ بددیانت بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ان دو لفظ ناصح امین سے بات نکھر کے سامنے آ گئی ہے کہ جو خیر خواہی کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھے کہ وہ کرنے کو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ راستے سے بھٹکا رہا ہے، جیسے کہ آج کل کے دور میں لڑکوں کے کچھ دوست ہوتے ہیں، دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے وہ بہت خیر خواہ ہوتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں یہ ہوں، اور بعد میں وہ اس کو جو ہے زہریلے نشوں پہ لگا دیتے ہیں، اسموکنگ پہ لگا دیتے ہیں، بعض اوقات ڈرنکنگ پہ، اور معاذ اللہ ایسی ایسی چیزوں پہ لگا دیتے ہیں کہ بیچارے نوجوان کی زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو نشہ آور چیزوں پر لگاتے ہیں، تعلیم سے ہٹا کے برے کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خائن ہے، امین نہیں ہے۔ یعنی کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھ کر کیا کرو گے، تم نے آگے پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو وہ خیر خواہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے پڑھائی چھوڑ دو، تم آگے نہ پڑھو یار، بس ٹھیک ہے اتنا پڑھ لیا تم نے، تم یہ کر کے کیا کرو گے، تم یہ کرو تمہیں اس سے زیادہ اچھا محسوس ہوگا۔ تو وہ شخص جو آپ کو صحیح راستے سے غلط راستے پہ لگا رہا ہے وہ کیسے آپ کا خیر خواہ ہو سکتا؟ تو وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ان کے دلوں میں خیانت تھی اور زبان پر بظاہری نصیحت تھی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جو تھی وہ تو خیانت تھی، لیکن اوپر ہی اوپر سے جو تھا وہ بڑے ہی میٹھے بن رہے تھے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے، میٹھی چوری ہونا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میٹھی چوری ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اوپر اوپر سے وہ اتنے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، آپ کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے وہ دل میں آپ کے لیے بغض اور کینہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور غلط بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کسی چیز کا بدلہ لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے وہ بہت اچھا آپ کو فیل کروا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا آپ کے سامنے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت کیا کہ دل کے اندر ان کے خیانت تھی اور باہر سے وہ بہت اچھے بن رہے تھے۔ آگے ہم نے پڑھا یہ تو تاکہ وہ کہیں اور کچھ کھیل کود۔ اب ہم دیکھیں کہ کھیل کود کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کھیلنے کے بارے میں شریعت کے حدود متعین ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں کھیل کود کرنا ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی جائز ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ شریعت نے جائز چیز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہا ہے۔ اب دیکھیں کھیل کود کو جائز ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ کھیل کود کے جائز ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے کہ سطر جو ہے وہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو،
کپڑے ان کے سطر جتنا سطر ہے، عورت کا جتنا سطر ڈھانپنا ہے وہ اتنا سطر ڈھانپے، مرد کو جتنا حکم ہے شرعی سطر جو ہے وہ اتنا ڈھانپے۔ چنانچہ ہر وہ کھیل کود جس کے اندر انسان کا سطر ننگا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ جیسے کہ ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں، آج کل تو سارا کچھ آتا ہے، تو بیڈمنٹنز دیکھتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں، لیڈیز بھی کھیلتی ہیں اور جینٹس بھی کھیلتے ہیں۔ اب مردوں نے تو ہے ان کا شرعی سطر انہوں نے ڈھانپا ہوتا ہے، ان کے لیے تو اتنا ہے کہ وہ گھٹنوں تک، تو انہوں نے نکرس پہنی ہوتی ہے، اتنی کہ شارٹس پہنی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے گھٹنوں تک ہوتی ہیں، انہوں نے تو اپنا سطر ڈھانپا۔ لیکن عورتوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوتا ہے، تو عورتوں کے لیے تو وہ حرام ہے، کیونکہ ان کا تو شرعی سطر اتنا نہیں ہے۔ عورت کا تو شرعی سطر پوری طرح جو ہے وہ ڈھانپا ہونا، تو اس طرح عورت کا کھیلنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جیسے کہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آدھی رانیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اتنے انہوں نے شارٹس پہنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈیز نے بھی پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مردوں کے بھی بہت چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ سطر ہی ننگا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ٹی وی میں لیڈیز کو بھی سوئمنگ کرتے دکھایا جاتا ہے اور مرد کو بھی، تو معاذاللہ ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ وہ تو ان کو دیکھنے کا بھی کسی کا دل نہ کرے۔ جن کی آنکھ میں حیا نہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جو حیا والے ہیں وہ دیکھتے نہیں، تو ایسی چیزیں بھی جو ہے یہ حرام ہے۔ اس طرح کے کھیل جس کے اندر انسان کا سطر ننگا ہو رہا ہو، اور وہ مخلوط کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اگر سوئمنگ ہو رہی ہے تو اس میں مرد بھی حصہ لے رہے ہوں اور عورتیں بھی۔ کھیل میں موسیقی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اگر موسیقی کا استعمال ہوگا تو وہ کھیل بھی حرام ہوگا۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ کسی کھیل کود میں جیسے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں، کوئی اسپورٹس ڈے ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر نہ تو لباس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے سانگز لگائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ساتھ میں ڈانس بھی ہو رہا ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں، اور ایسے کھیل جو ہیں وہ شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور یہ جن کھیلوں میں ایسے اصول ہوں اور ایسی چیزیں ہوں، وہ کھیل جو ہے وہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب کھیلنے کودنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کہ شریعت میں ہے کہ اگر تو کسی کھیل میں نہ دین کا فائدہ ہونا ہے نہ دنیا کا، تو شریعت نے اس کو لغو کہہ کر منع فرما دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر دین اور دنیا کا فائدہ ہو مگر اس کی وجہ سے عمل میں غفلت ہو جاتی ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال، اگر کوئی مرد ہے وہ کرکٹ میچ دیکھنے بیٹھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی، اگرچہ کھیل تو جائز دیکھ رہے تھے مگر عمل میں غفلت ہو جانے کی وجہ سے ایسا کھیل دیکھنا ناجائز ہو گیا، کیونکہ ان کی نماز چھوٹ گئی، فرض چھوٹ گیا۔ تو ہاں، اگر دیکھ رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، البتہ تو اگر آپ نے کسی وجہ سے اپنا کھیل کود دیکھنے کی وجہ سے یا کھیلنے کی وجہ سے کرکٹ میچ آپ نے نماز چھوڑ دی، تو وہ آپ کے لیے کھیل ناجائز ہو گیا۔ اگر دین اور دنیا کا فائدہ ہو مگر شریعت کے احکام کے خلاف ہو، تو پھر بھی ایسا کھیل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر کھیل کو ان کے اصول کے مطابق جو ہے جانچیں اور دیکھیں کہ کون سا کھیل جائز ہے اور کون سا کھیل ناجائز ہے۔ قیامت کے دن نیک کھیل آتے رہیں گے۔ دین اسلام کا حسن دیکھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے اصول کے مطابق ان کھیلوں کو ناپ تول کریں، اگر ان اصولوں پر پورا اتریں گے تو جائز، اور اگر پورا نہیں اتریں گے تو ناجائز ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پورے کپڑوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جائے، فٹ بال کھیلا جائے، تو یہ جائز ہے۔
مگر اس میں نماز قضا نہ ہو اور جو ہے مخلوط جمع نہ ہو، موسیقی نہ ہو، ناچ نہ ہو، تو یہ چیزیں نہ ہو تو فتح یہ کھیل کھیلنا جو ہے وہ جائز ہے۔ عورتیں کھیل رہی ہیں تو ان کو مرد نہ دیکھنے آئے، انہوں نے حلیہ ایسا نہ بنایا ہو کہ سب ان کو دیکھ کر جو ہے لذت حاصل کریں۔ تو مرد کھیل رہے ہو تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے شرعی ان کی ہے جو ہے شرع ستر اپنا ڈھانپا ہو، تاکہ جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو برا نہ لگے، گانا موسیقی نہ ہو، تو جو ہے وہ کھیل جو ہے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کھیل ہیں تو جن چیزوں میں یہ سب نہ ہو رہا ہو تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ تو یہ سب اموار جائز ہیں، مگر اصول اپنی جگہ یہ ہے کہ ان کھیلوں کے دوران نہ تو احکام شریعت ٹوٹنے چاہیے اور نہ ہی احکام شریعت چھوٹنے چاہیے۔ جیسے کہ اب شطرنج ایک کھیل تھا، اس میں لوگ اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ نمازوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، چنانچہ حنفیہ نے تو اس کو مکروہ کہا، مگر مالکیہ نے اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا کہ نماز قضا نہ ہو، یعنی کہ فقہ حنفیہ میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، فرقہ مالکیہ میں اس شرط پہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ یہ نماز قضا نہ ہو۔ میں اس بات کو اگر ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں لے کے جانا چاہتی کیونکہ اس وقت ہم دوسرے ٹاپک میں۔ تو اس طرح اصول یہ ہے کہ بس نماز قضا نہ ہو اور دینی جو ہیں اصول وہ پورے ہوتے رہے، تو وہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، تو پھر جو ہے وہ کھیلنا کودنا نقصان نہیں ہے، وہ جائز ہے، اور اگر شرطیں دین کی پوری ہو رہی ہوں۔ اب دیکھیے نا، صحت افزا اور تفریح کرنے کے بھی کچھ اصول اور فرائض ہوتے ہیں، یعنی کہ دین اسلام نے ورزش والے اور جسم کو نفع پہنچانے والی تمام کھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے کھیل ہی فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم مدرسہ وغیرہ میں بھی جائیں، کوئی بوائز کے مدرسوں میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے جو مدرسے ہیں انہوں نے ان کے کھیلنے کا پورا انتظام کیا ہوتا ہے، اور ان کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ آپ عصر تا مغرب جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، اور جیسا کہ صبح مارننگ واک اور تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی اور کھیل سکتے ہیں، تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس سے جسم کی ورزش ہوتی ہے اور جو انسان جو ہے اس میں قوت بھی آتی ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ فٹ رہتی ہے۔ اور ہر انسان کو چاہیے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو صبح کی تھوڑی سی پرفضا اور ٹھنڈی ہوا لینی چاہیے، سورج کی نکلتی ہوئی کرنوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس ٹائم میں اس کو تازہ ہوا لینی چاہیے تاکہ اس کی باڈی جو ہے وہ پورا دن جو ہے صحیح سے کام کرے۔ اگر 1 گھنٹہ ہم صبح کے ٹائم مارننگ میں اپنی باڈی کو دیں گے تو وہ 23 آورز ہمیں جو ہے پاورفل رہے گی اور وہ ہمیں جو ہے بالکل صحیح چلاتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اور نظام میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں جو انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور دیکھتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کے کم سے کم، زیادہ نہیں تو 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ چہل قدمی کرے اور ٹھنڈی پر فضا میں ہوا لے، تاکہ وہ پورا دن جو ہے فریش محسوس کر سکے۔ یہ کام کرنے چاہیے تاکہ اچھی صحت حاصل ہو سکے، مگر ان کاموں کے کرنے میں شریعت کے احکام مقدم ہوں گے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ آپ اپنی باڈی کو تھکائے لے، چلتے ہی رہے، یا کوئی ایسی ایکسرسائز کرے اور لباس کا آپ خیال نہ کرے۔ عورتیں ہوتی ہیں کچھ، میں خود جاتی ہوں باہر جب واک کے لیے مارننگ واک میں، تو میں نے دیکھا ہے کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کو خیال نہیں ہوتا، انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے اور جوگنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی غیر محرم کے سامنے ایسے کپڑے پہن کے دوڑنا یا کچھ ایسی ایکسرسائزز کرنا جو بالکل بھی دیکھنے والے کو اچھی نہ لگ رہی ہوں یا وہ شریعت میں جو ہے وہ جائز نہ ہو، تو ایسے کاموں سے جو ہے وہ تھوڑا پرہیز رکھنی چاہیے۔
یاد رکھیں کہ اچھی صحت کی وجہ سے دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ تو ایک جملہ ہے a sound mind is in a sound body، کہ ایک صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ تو صحت مند جسم اور دماغ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قدرت کے نظام کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی رات کی نیند کو پورا کرتے ہیں، صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی مارننگ واک کرتے ہیں، فریش ایئر ہم لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہمارا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور ہماری باڈی بھی جو ہے فریش ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے آیت پڑھی انی تم سے لے جاؤ یہ تم مجھے غم ہوگا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ اب غم پہنچنے سے پہلے جو تھا ان کو اندیشہ ہوا جب بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجے، ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نیت کو پہچان گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی تھی، عطا کی تھی۔ چنانچہ فرمایا اگر تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہوگے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے جاتے ہیں تو بڑے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اپنے کھانے پینے بھاگنے دھونے کی وجہ سے چھوٹوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو پہلے ہی سمجھ گئے کہ یہ اپنے بھائی سے غافل ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، اس لیے فرمایا انی لا یحزننی، مجھے غم ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے جو تھا وہ پہلے ہی ایک بات جو ہے ان سے کہی۔ اور اگر محبوب کو غم پہنچے تو بھی غم ہوتا ہے، اور اگر غم پہنچنے کی توقع ہو تو بھی دل جو ہوتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ماں پریشان ہو کر کہتی ہے کہ میرا بچہ کھا پی نہیں رہا، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے، ابھی بیماری شروع نہیں ہوتی تو وہ پہلے ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ حمز کہلاتا ہے کہ اکثر جو کسی انسان نے یا بچوں نے بیمار ہونا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کھانے کا کم کر دیتے ہیں، تو والدین کو یا ماں کو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے کسی وجہ سے۔ تو اس طرح ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیونکہ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی اور ان کے دل میں تھوڑی سی یہ بات بھی تھی کہ کہیں جو ہے ان کے بھائی کھیل کود میں مصروف نہ ہو جائے، ان کو کھیلا نہ چھوڑ دے اور ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو ایک غلط استدلال کی وضاحت کرنا، یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی میت میں غار ثور میں گئے تو اس وقت ان کے دل میں ایک غم تھا کہ کہیں کفار پکڑ نہ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں اذیت نہ پہنچائے۔ ان کے اس غم کی کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اہل تشریح حضرات اس آیت کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ بزدل تھے، کتنی غلط بات ہے، چھوٹے دل والے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھے۔ وہ اس حزن کے لفظ سے بزدلی والا مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ یہ بات کا غلط مطلب نکالنے والی بات ہے، کیونکہ محبوب کی جدائی ہو یا محبوب سے بدھ ہو یا محبوب کو تکلیف پہنچے تو غم کا ملنا یہ فطری چیز ہے۔ ہم اس سلسلے میں جو ہے چند احادیث جو ہے بیان کرنا چاہوں گی کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کے نزدیک شدید نبوت سے بھی بلند درجہ رکھنے والی خاتون ہیں، ان کو بھی حزن ہوا۔ وہ کیسے؟ اور اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس صدمے کا شدید اثر ہوا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کأنت اشد الناس توجا لوفات رسول اللہ حیث حزنت لفقراء والحداء حزنا شديدا وأخذت تعزد رضوان الله
عليها من جراء ذلك يوما بعدي فمن حتى وفيت بعد 16 من وفاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ دردمند اور غمگین تھی، اس لیے کہ وہ والد تھے ان کے، اور وفات پر ان کو حزن ہوا، اور یہ حزن بھی بڑا شدید تھا، اور وہ اس غم نے جو تھی پگھلنے لگی، یعنی کہ ان کا دل جو تھا بہت زیادہ غمگین ہوا، وہ ہر دن اس غم کے اندر پگھلتی ہی رہ گئی، یعنی کہ ان کا دل جو تھا غم کے اندر جیسے ایک انسان نڈھال ہو جاتا ہے، تو اس طرح ان کے ساتھ ایسا ہوا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی. اب یہاں بھی تو حزن کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا یہ حزن کا ترجمہ یہاں بھی بزدلی کریں گے؟ یعنی کہ اب اس آیت کا جو انہوں نے ترجمہ کیا اہل تفسیر حضرات نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذلہ جو ہے وہ بزدل تھے، تو اب حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ بہت جو ہے وہ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ ان کا درجہ ان کی نظر میں ہے، بے شک ہے بھی ان کا درجہ دین اسلام میں. تو کیا اب وہ حدیث کے الفاظوں میں جب یہ لفظ استعمال ہوئے تو کیا وہ اس الفاظ کے اندر بھی ان کو بزدل کہیں گے معاذ اللہ؟ تو ایک اور روایت ہے تو اس میں ہے کہ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزنت علیہ وبکتہ وقالت یا ابتہ الى جبرائیل نعمہ یا ابتہ اجب ربی دعاہ یا ابتہ جنت الفردوس ماوا وقالت بعد ضعفه یا انس کیف طبت انفسکم انا تحس الترابا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمزدہ ہوئی اور روئیں اور کہنے لگی یا ابتہ الی جبرائیل نعاہ یا ابتہ اجب ربا دعاہ یا ابتہ جنت الفردوس ماوا. اور جب نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے انس، تمہارے دلوں نے ہی کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالو. یہ محبوب سے جدائی کا ایک فطری غم ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبوب پر کسی پریشانی کے آنے کا بھی غم ہوتا ہے. تو کیا اب یہ حزن کا جو لفظ ہے کہ وہ بزدلی کے لیے کہیں استعمال ہوا؟ ہرگز نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہوا، یہ لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ ان کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا، اس پر صبر کیجئے، آپ غم زدہ نہ ہو جانا. ایک اور کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفن فرمایا تو آپ کی آنکھوں مبارکوں میں سے آنسو جو تھے وہ بہہ رہے تھے، آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تمدع وإنا، یہ دل مغموم ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں. اے ابراہیم، تیرے فراق میں ہم بڑے غم زدہ ہیں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم زدہ ہونا کسی بات کی علامت تھی. اس سے کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے اندر جو نمی تھی یا آنسو تھے یا بہادری نہیں تھی یا وہ جو تھے بزدل تھے، معاذ اللہ یہ جرت نہیں تھی. یہ غم کا آ جانا ایک فطری چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر آ جاتا ہے محبوب کی جدائی یا کسی محبوب چیز کے بارے میں سن کر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اونچا ذکر کرتے تھے. جب وہ قرآن پڑھتے تو دوسرے صحابہ بھی حیران ہوتے. ان کی وفات ہوگی، نبی علیہ السلام نے انہیں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا اور دعا مانگی
اسمع اللہ علیہ. یہ دعا سن کر بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لقد حزنت علی، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، کیا آپ ان کی وفات پر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل انہ کان یحب اللہ ورسولہ، ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اس کو دفن کرتے ہوئے مجھے صدمہ ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جہاں پہ یہ لفظ فرمایا لا یحزنی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بہادر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہی لفظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو خود فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تسلی دینے کے لیے تھا. تو اگر اس لفظ کے اوپر کوئی کسی کو بزدل کہے تو معذاللہ یہ تو پھر بہت بری بات ہے. اس لیے انسان کو خود سے جو ہے قرآن کے لفظوں کے مطلب نہیں بنانے چاہیے. اس کے بعد ہے فراق کا غم ہونا. یعنی کہ فراق بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عاشق کو فراق میں مبتلا نہ کرے. ویسے دل تو چاہتا ہے کہ کبھی یہ فراق مل جائے تو ہم اس فراق کا مزہ چکھا دیں. موت کی گھڑی کا غم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اور جو ہے فراق کا غم تو عاشق کے لیے ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے. یعنی کہ عاشق کا عاشق سے بچھڑ جانا وہ کبھی دل سے جو ہے وہ نکلتا ہی نہیں. یہ تو ایک عاشق ہی بتا سکتا ہے، وہ چاہے دنیا کی محبت کرتا ہو یا اس کو کسی اللہ والے سے محبت ہو یا کسی بھی قسم کی، موت کا غم تو انسان کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے، وہ تسلیم کر لیتا ہے فطرت کے عمل کو کہ ہاں وہ دنیا سے چلا گیا، مگر بچھڑنے کا عمل جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا. انسان کو ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اور محبوب کے دل میں تو یہ بات بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جب اس سے ایک محبوب سے اس کا محبوب جو ہے وہ بچھڑ جاتا ہے. اس کے بعد ہے وہ اخاف، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست کی وجہ سے پہچان لیا تھا کہ فراست مومنوں کا جو ہوتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے، ان کی تقویٰ کی وجہ سے عطا ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 لوگوں کی فراست جو ہے وہ بہت عجیب ہوتی، بڑی عجیب تھی. عزیز مصر کی فراست کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بڑی فراست والا جو ہے وہ بچہ ہے. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس سے اچھے انداز سے رکھنا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. فرعون کی بیوی کی فراست یہ تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اس عیسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیدنا ابو بکر کی فراست تھی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تھا کہ اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو یہ اسلام کی مضبوط ہونے میں مدد دیں گے، اور ایسا ہی ہوا. واقعی ان تینوں کی فراست بڑی عجیب تھی، مگر اس کے ساتھ 2 اور ہستیوں کی فراست بھی عجیب تھی. اس طرح 3 اور 2 5 ہستیاں بن جائیں گی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست کہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو والد کو جا کر رپورٹ کی انہ قوی امین، کہ بے شک وہ نوجوان بڑا قوی اور بڑا امانت دار ہے. اس نے پہچان لیا تھا کہ اس نوجوان کے اندر کتنی جو ہے اچھی باتیں ہیں اور کتنا وہ فراست مند ہے، کتنا یہ قوی ہے اور کتنا یہ اپنے فرائض کا احساس کرنے والا ہے اور کتنا یہ دوسروں کی تکلیف کو بانٹنے والا ہے. اس نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ساتھ جو تھا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھا نکاح میں دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی وہ زوجہ بن گئی. ایک اور ہستی بھی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی فراست یہ بھی قربان ہے کہ وہ کون تھی، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. ان کی فراست نے
محمد بن عبداللہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست تھی کہ حضرت عمر کی فراست کا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک فراست کا واقعہ ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین، میرے خاوند ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آئی اور اپنے خاوند کی تعریف کر کے چلی گئی۔ امیر المؤمنین نے پہچان لیا اور فرمایا، نہیں، یہ شکوہ کر کے گئی ہے۔ اب وہ کیا شکوہ تھا کہ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا، اس لیے کہ اگر وہ ساری رات تہجد پڑھے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو گھر والوں کو وقت کب نکالے گا، گھر والوں کے ساتھ وقت کب گزارے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت کے قاضی تھے، فرمایا کہ اس کا فیصلہ کرو، اور انہوں نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی آپ تو بڑی عبادت گزار ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، کوشش کرتا ہوں۔ اس پر قاضی صاحب نے فرمایا 3 دن تک رات کو تہجد پڑھیں اور دن میں روزہ رکھیں، مگر چوتھے دن ان کاموں سے چھٹی کریں اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، یعنی کہ اپنی ازواجی زندگی کو بھی وقت دیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو لوگوں نے ان کے فیصلے پر بھی حیران ہوئے اور پوچھا، آپ نے یہ کیسے نکتہ نکالا؟ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کی 4 شادیاں ہوں تو ہر بیوی کے بارے میں ہر چوتھے دن آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم 3 دن تو اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، لیکن چوتھے دن تمہیں اپنے اہل خانہ کو دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی یہ فراست مومنانہ انسان کو تقویٰ کے اندر جو ہے ڈال دیتی ہے اور تقویٰ کی بنیاد پر عطا فرماتی ہے۔ تو اس طرح جو تھا ان کو جو ہے یہ فراست ملی، اور یہ فراست کا ایک بہترین جو ہے وہ واقعہ تھا۔ تو اب جو ہے مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو تھی وہ فراستیں دی تھی۔ تو انشاءاللہ کبھی جو ہے وقت ملا تو اس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل سے بہت گہری بات کریں گے۔ تو اس کے بعد جو آگے ہے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے۔ غفلت جھگڑے کا سبب بنتی ہے، ہمیشہ غفلت جو ہوتی ہے وہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کہیں تم ظالم نہ بن جاؤ، بلکہ غفلت کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ غفلت سے جو گناہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان غافل ہی کہلاتا ہے، ظالم نہیں کہلاتا۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ غفلت ہمیشہ جھگڑے، ندامت اور عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور ایک اور نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ محب اور محبوب کا تعلق ہو، وہاں غفلت قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے لیے فرصت ہی نہیں، کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے شوہر کے پاس۔ تو یہی بات ہے نا کہ جب وہ ان کو وقت نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں، تو ان کے بیچ جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے، اور کبھی خاوند بیوی کا شکوہ کرتا ہے کہ یہ کاموں میں لگی رہتی ہیں، ہمارے لیے وقت نہیں نکالتی، یا جب خاوند گھر پہ آتا ہے تو بیوی اس کو تیار ہوئی نہیں ملتی، کاموں میں مصروف ملتی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے۔ یہ آپس سے شکوے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دراصل بے پرواہی کو عربی زبان میں غفلت کہتے ہیں، اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ کوئی ہماری پرواہ ہی نہیں کرتا، کسی بھی رشتے میں ہوتا ہے کہ کوئی لاپرواہی برتتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھ سے بے پرواہ نہ بن جانا اور بے پرواہ نہ بن جانا، اور تم میرے ساتھ بے پرواہی نہ کرا کرو، یعنی کہ غفلت، نماز پڑھنے میں غفلت نہ برتا کرو۔ جیسے کہ والدین کو اولاد سے شکوہ ہوتا ہے کہ یہی کہ جب سے شادی ہوئی ہے کہ ہمیں تو شکل ہی نہیں دکھاتے، ہم سے تو ملتے ہی نہیں ہیں۔
اگر لڑکا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیٹیوں کا کہا جاتا ہے کہ بس یہ ہر وقت اپنے گھر میں مصروف رہتی ہیں اور ہمیں تو یہ بھول ہی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے لا تنبئنہم، تم ان سب کو جتلاؤ گے، یعنی کہ ارشاد ہے کہ جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا ہمارے بھائیوں کو کھا لے گا تو پھر ہم تو واقعی بے گزرے ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تھا ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ارشاد کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تم اپنے بھائیوں کی یہ حرکت کی جتاؤ گے اور اس وقت وہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اب یہاں پہ بات یہ بھی ہے کہ غم ملنے سے پہلے تسلی بھرے الفاظ۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک صدمہ پہنچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں تو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غم ملنے سے ہی ان کے دل کو بچا لیتے ہیں تاکہ وہ اس غم کے ملنے پر تسلی سے رہ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا تھا، مگر ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا تھا، یعنی کہ ان کے دل کو ایک تسلی دے دی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا۔ کیا الہام اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام فرمایا تھا کہ اس کو دودھ پلائے، اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو اس کو پانی میں ڈال دینا، اس کے بعد اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہم ایک اور بات اللہ نے کہی، ہم اسے لوٹائیں گے تیرے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنایا ہے۔ دیکھیے ایک طرف تو غم کی بات تھی، لیکن دوسری طرف غم ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے دی تھی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بس تم ٹھکانے پر غار میں رہو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسائے گا اور عطا کرے گا تمہیں تمہارے کام میں نرمی۔ دیکھیں غار میں جانے سے پہلے ان کو تسلی دے دی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی بدر میں ایمان والوں کے لیے بہت مشکل کا وقت آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چلنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے دو جماعتوں میں سے ایک کا، بے شک وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ جماعتیں کون سی تھی؟ یعنی یا تو تمہیں قافلے ملے گا یا فتح کے ساتھ مال غنیمت ملے گا، گویا دونوں میں سے ایک تمہارے لیے۔ دیکھیں چلنے سے پہلے ہی بتا دیا، اور پھر وہاں کتنا سخت معاملہ ہوا بدر کے مقام پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ پہلے ہی تسلی دے دیا کرتے ہیں۔ ایسے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دکھیلا جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو صرف 313 کی تعداد اور کہاں ہزار کی تعداد، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ آج بھی دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تسلی دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک انگلش کا جملہ ہے "The light at end of the tunnel" نظر آ رہی ہوتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کوڑے لگنے تھے، ان کو کوڑے لگنے تھے۔ تو اس سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد بن حنبل پہ امتحان آ گیا اور یہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک بندے جس کا نام بشیر تھا اس کو بھیج کر جانچ کرنا کہ اس کو خوشخبری سنا دو۔ اس کو بھیجا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔
اس پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس خبری لانے والے شخص کو اپنے کپڑے جو تھے وہ ہدیے کے اندر بھیج دیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی مصیبت آئی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ان کے دل کو تسلی عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے پیاروں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو پہلے سے ہی نصیحت اور وصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی دے دی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، اور ان کو جب کنویں میں ڈالا رہا تھا لیکن وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکالیں گے، اور اس ذلت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتیں عطا فرمانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تھا یوسف علیہ السلام کو جو تھا پہلے سے ہی تسلی دے۔ آج جو ہے ہماری 15 آیتیں ہو گئی، انشاءاللہ کل جو ہے ہم نیکسٹ کلاس کے اندر میں 16 آیت شروع کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہماری ڈیلی کی کلاس ہو، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ڈیلی کی کلاس نہیں پڑھتے، لیکن پوری کوشش بھی کہ جو ہے کلاس ہماری۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سنے ہیں پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور زندگیوں میں اس کو اپنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔